نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی، سورۃ الانعام کی 160 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیکی لے کر آیا اس کو اس کا 10 گناہ عطا کیا جائے گا، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ملے گا، ایک برائی کا بدلہ ایک برائی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انتہائی مہربانی اور کرم نوازی ارشاد فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے، ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے. اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے، جس آدمی نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے، رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے. کل اس نے 36 روزے رکھے، پورے سال کا ثواب. اور جس کی یہ عادت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ ایک کے بدلے میں 10 ہے. رمضان المبارک چاہے 29 کا ہو 30 کا ہو، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی بندے کو 30 روزوں کا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں. 29 کا بھی ہوگا تب بھی 30 روزوں کا ثواب ہے، یہ بھی ان کی کرم نوازی ہے. تو 30 کو اگر 10 سے ضرب دے 300 ہو گیا، 6 روزے مزید رکھے، 6 کو 10 سے ضرب دے 60 ہو گئے. سال میں 360 دن ہے، 360 روزوں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی. اور برائی کے بارے میں فرمایا، گناہ کے بارے میں فرمایا، بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کی سزا ایک ہی ملے گی، ایک سے بڑھائی نہیں جائے گی، ظلم نہیں ہوگا. اور اگر بندہ معافی مانگ لے تو اللہ اس پر معافی فرما دیتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ایک بندے نے گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اس کے لیے ٹائم کی سیٹنگ بھی کر لی، اپنا منصوبہ بندی بھی کر لی، پھر وہ گناہ سے باز آ گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کہ گناہ کے اسباب ہونے کے باوجود بھی گناہ سے پیچھے ہٹ گئے، اس پر پکڑ نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی اور مہربانی ہے. اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بات اتنی سی ہے. اللہ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے, بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو سزا دے کر خوش نہیں ہے کہ ہم کے خوش ہیں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ عذاب دے کر کریں گے کیا اگر بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے. مفسرین کرام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیار والی علامت ہے, پیار والی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے اللہ عذاب دے کر کرے گا کیا, اللہ کو کیا ضرورت ہے. اصل تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے بس, اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا موقع عطا فرمایا. ہم نے اس میں عمل کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ڈھیروں اجر عطا فرما رہے ہیں الحمدللہ. عمل کرنا شرط ہے. جس طرح اس مہینے میں ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح قدم بڑھانا ہے انشاءاللہ. یہ عہد رکھنا ہے کہ اس سال جو کچھ میں اس ماہ مبارک میں کر رہا ہوں ان نیکیوں کو میں نے 11 مہینے تک برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ ہم ہی ہیں, کوئی نئے بندے تھوڑی آتے ہیں. رمضان میں کوئی نئی مخلوق آ گئی ایسا تو ہے نہیں, کوئی نئے بندے آ گئے یا کوئی دنیا کے اندر کوئی نئی تبدیلی آ گئی, کچھ بھی نہیں. بندے بھی وہی ہیں, کام بھی وہی ہے, کاروبار بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ بندے اب قدم بڑھا رہے ہیں, اللہ کی طرف آ رہے ہیں, اللہ راستے کھولتے چلے جا رہے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. راہیں, ایک راستہ نہیں, راستے, دسیوں راستے کھلتے ہیں اور بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ نے میرے لیے کیسے راستہ کھولا. عمل شرط ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو معجزے عطا فرمائے, ہم بہت سارے معجزے پڑھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن کبھی بھی آپ جب معجزہ پڑھ رہے ہو سن رہے ہو تھوڑا سا توجہ کیجئے گا, اس میں تھوڑا سا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کچھ نہ کچھ کام ضرور کروایا ہے. تھوڑا سا کام اس نے کیا, آگے اللہ نے اپنی قدرت سے وہ معجزہ دکھا دیا. کام بندے نے کیا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا یا کوئی دوسرے غزوے کا موقع تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے آپ کے چہرے سے بھوک کے آثار نظر آئے. اچھا, ہم سنتے ہیں نا آج تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, کرم نوازی ہے, کیا کیا نعمتیں ہیں, ہمیں تو وہ کبھی موقع ہی نہیں آتا. اللہ نے نعمتوں میں ہی پال رکھا ہے, ہمیں تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بھوک کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے میں دولت کی ریل پیل نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا. اس سے خود اندازہ لگائے, چولہا نہ جلنے کا مطلب گھر میں کچھ اسباب نہیں ہے پکانے کے لیے. نہ روٹی پک سکتی, گندم تو تھی نہیں جو کی بنتی تھی, نہ ہی کوئی سالن ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات, یہ غزوے جب ہوتے تھے نا ان میں جو بھوک کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے. اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا پیٹ پر پتھر کیوں باندھا بھائی, پیٹ پر پتھر باندھنے کا مطلب سمجھیں, یہ ایسی باتیں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیفیت, اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی کیفیت ہمیں عطا فرما رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے نا اس لیے 24 گھنٹے بھرا رہتا ہے. جب آدمی کے اوپر کئی وقت فاقہ ہو, کھانے کو کچھ نہ ملے, کھانے کو کچھ نہ ملے تو پیٹ بالکل چپک جاتا ہے اندر. اور جب پیٹ بالکل چپک جائے, آپ نے کبھی دیکھی ہوگی بہت سارے ایسے بزرگ جو بیمار ہو گئے اور کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ دیکھیں کہ پیٹ بالکل اندر چلا گیا, پسلیاں ظاہر ہو گئی. اب اس کا پیٹ کمر سے لگ گیا. یہ بندہ اگر کھڑا ہوگا تو سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ جھک جاتا ہے آگے کی طرف کیونکہ پیٹ میں کچھ ہے نہیں, یہ جھک گیا. یہاں کی پسلیوں کے درمیان میں کوئی خلا ہے بالکل, اب وہ جھک جاتا ہے. اس اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے یہاں اس جگہ پر پسلیوں کے درمیان میں پتھر رکھے جاتے تھے تاکہ یہ خلا پر ہو جائے اور بندہ سیدھا کھڑا ہو سکے. یہ کیفیت تھی. آج ہم زیادہ کھا کھا کر گناہ کر رہے ہیں, رب کی فرما برداری نہیں کرتے. زیادہ کھانے کی وجہ سے آج ہماری دماغ خراب ہو رہا ہے. وہ فاقوں پر فاقے کر کے چلے گئے.
ان کی کیفیت کبھی سامنے رکھے تو بندہ رونے لگ جائے کہ محبوب ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اور آخری پیغمبر اور خاتم الانبیاء اور تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ اور ہمارا پیٹ کبھی خالی نہیں ہوتا اور ہمیں گناہ سوچتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھا تب بھی گناہ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے تب بھی گناہ کر رہا ہے، یہ سارا اسی کا طرف جاتا ہے، ہم زیادہ کھا کر رب کی زیادہ نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی کرم نوازی اور مہربانی۔ بہرحال غزوے کے موقع پر فرماتے وہ صحابی کہ میں نے محسوس کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے آثار زیادہ ہیں، تو گھر میں آیا، اہلیہ سے مشورہ کیا کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں اتنا کچھ ہے کہ جس سے 3-4 آدمیوں کا پیٹ بھر جائے گا، کچھ کھانا کھا لیں گے، وہ اتنا ہے کہ چلو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر میں کھانا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، دعائیں ملیں گی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ جا کر حضور کے کان میں کہنا، کیونکہ سارا لشکر ہے، سب کی یہی کیفیت ہے، وہاں یہ نہیں کہ باقیوں کو مل رہا ہے ایک کو نہیں مل رہا، کسی کی بھی یہی ہے، سب کی یہی کیفیت ہے کہ بھوک ہے، اس لیے کان میں جا کر کہنا۔ فرماتے میں گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ 2-4 اور صحابہ کرام کی آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں کھانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا، سارے لشکر کو، اور فرمایا کہ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے کھانے کی۔ میں نے یہ سنا تو بھاگا، فوراً واپس آیا اور اپنی اہلیہ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا، تو پہلے تو اس نے کہا بھیکا وا بھیکا، تو نے ایسا کیا، تو یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ تو نے جا کر کان میں بات کرنی ہے، تو کہا میں نے کان میں ہی بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا، وہ بھی صحابیہ تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت اپنے آپ کا جائزہ لیجئے گا تھوڑا، آج تھوڑا سا کہ اگر ہم نے کہیں شادی وادی میں کوئی کھانا بنایا تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے لگے نا، ہمارا وہی ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں کیا بن جانا ہے، لیکن جس کا ایمان پختہ ہو تو پھر وہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ حضرت تو ان صحابیوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اگر حضور نے خود کہا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار بھی حضور ہی ہیں، وہی کریں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کھانا تیار کر لیا، جب کھانا تیار ہو گیا وہ ایک ہنڈیا میں، چھوٹی سی ہنڈیا میں تیار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ہنڈیے چولہے سے نہیں اتارنی، اسی پر رہنے دو، اسی پر رہنے دی گئی، اس میں کھانا نکال کر دیتے رہے۔ صحابی فرماتے ہیں لشکر آتا گیا، کھاتا گیا، سب کھا کر چلے گئے، ہنڈیا کے اندر جتنا کھانا بنا تھا اس کے اندر اتنا ہی کھانا باقی رہ گیا۔ اللہ چاہتے آسمانوں سے من و سلوا نازل ہو جاتا، بنی اسرائیل پر اترا تھا، آسمانوں سے دسترخوان لگ جاتے، اتر جاتے، لیکن اللہ نے چاہا تھوڑا سا کام کرو اپنی طرف سے، تھوڑا سا کام تم کر دو، برکت ہم عطا کر دیں گے۔ کھانا تھوڑا سا بنا 2-4 افراد کا، اور یہاں لشکر کا لشکر کھا کر چلا گیا، لیکن کھانا باقی کا باقی ویسے ہی رہ گیا۔ بتایا گیا عمل کرنا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ ایک اور غزوے کے موقع پر صحابہ اکرام نے رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں فرمایا کہ پانی ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کچھ پانی تھوڑا بہت نظر آئے تو مجھے بتانا کہ کہاں ہے پانی۔ میں ایک جگہ تھوڑا سا ہمیں پانی ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا گیا کہ پانی موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ پانی بھرنا شروع کرو۔ میں لشکر والے آئے، جتنے برتن تھے سارے برتن لاتے گئے، پانی بھرتے چلے گئے، وہ تھوڑا سا پانی اس سے سارے برتن بھر گئے، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ بہہ پڑا ہے۔ ویسے پانی کا چشمہ بہہ جاتا، لیکن پانی تلاش کروایا کہ تھوڑا سا کام تم کر لو، بعد والا کام ہم کر دیں گے۔ جتنے بھی معجزے سب کو دیکھا جائے تو اصل چیز ہے عمل، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کام نہیں بنے گا، اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ اس لیے 2 کام ضرور کر لیں، ایک قدم بڑھا لیں رب تعالیٰ کی طرف، جتنا میں بڑھا سکتا ہوں، جتنا میں آگے آ سکتا ہوں اللہ کی طرف آ جاؤں، اور نمبر 2 اللہ سے دعا کا اہتمام۔ آج ہم یہ 2 کام نہیں کرتے، ہم
پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. دین بڑا مشکل ہے, دین پر چلنا بڑا مشکل ہے, کیسے چلیں گے؟ یہ ساری سنگت چھوڑنی پڑے گی, یہ موبائل کے اندر یہ یوٹیوب کو چھوڑنا پڑے گا, یہ فیس بک کو چھوڑنا پڑے گا, یہ نامحرموں سے تعلقات چھوڑنے پڑیں گے, یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. یعنی سوچتے سوچتے اپنے دماغ میں ایک بناتے رہتے اور کہ نہیں بڑے جی دین بڑا مشکل ہے. مشکل کوئی نہیں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کو یوں سمجھو کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے, اگر کسی نے بائی روڈ سفر کیا, اپنی کار پر گئے ہوں, آپ پنجاب کی طرف سفر کریں تو راستے میں آپ کو دائیں بائیں بہت سارے درخت نظر آئیں گے لگے ہوئے, سائے کے لیے لگائے ہوں, اور وہ ایک پوری لمبی قطار ہے بہت دور تک. اور جب آدمی سڑک پر چل رہا ہو, گاڑی میں بھی بیٹھا ہے, گاڑی بھی اپنی سپیڈ سے جا رہی ہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ درخت آگے جا کر مل گئے اور مل کر رستہ بند ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے. لیکن جو سفر کرنے والے وہ اپنے سفر کو روکتے نہیں, وہ سفر کرتے ہی چلے جاتے ہیں. جو وہاں کھڑا ہو گیا یار رستہ تو آگے بند ہے, آگے جانے کا فائدہ کیا, یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں, وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچتا. اور جو اپنی گاڑی کو بھگاتا چلا جاتا ہے وہ نکلتا چلا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے یہ آنکھوں کی جو نظر ایک جگہ جا کر یہ ختم ہو جاتی ہے, وہاں ایسے لگتا ہے کہ درخت بند ہو رہے ہیں, حالانکہ رستہ بند نہیں تھا, رستہ تو کھلا ہوا تھا. چلنے والے کا کام ہے وہ چلتا چلا جائے, منزل مقصود پر پہنچ جائے. ہم دین سے باہر بیٹھ کر دیکھتے ہیں, او ہو یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا. ارے ذرا قدم اندر رکھ کر تو دیکھو, بڑھا کر تو دیکھو, رب کی طرف آ کر تو دیکھو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ راستہ کیسے کھولتے چلے جاتے. علامہ رومی رحمہ اللہ نے لکھا ایک آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے, غسل کی حاجت تھی, غسل فرض تھا, کھڑا ہے اور نہر کے اندر جا کر کود نہیں رہا. تو پانی نے اس سے پوچھا, نہر نے, کہ اب کیا بات ہے میرے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ کہا میں ناپاک ہوں, میں ناپاک ہوں, میں تیرے اندر کیسے آؤں؟ میں اگر تیرے اندر آیا تو بھی ناپاک ہو جائے گی, اس لیے میں تیرے اندر غوطہ نہیں لگاتا, اس لیے میں نہانے کے لیے نہیں آتا. نہر نے کہا تو ایک مرتبہ غوطہ لگا کر تو دیکھ, میں ایسی پاک ہوں, تو جیسے ہزاروں میرے اندر ناپاک آ جائے میں ان کو پاک کر کے باہر نکال دیتی ہوں. رب کی رحمت کے اندر آ کر غوطہ لگا کر تو دیکھیں, رب تعالیٰ کے سامنے آ کر آہوزاری کر کے تو دیکھے, اپنے رب کے در پر, اپنے رب کی چوکھٹ پر آ کر اپنا سر رکھ کر تو دیکھے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات کیسے ہوتی. کرنے والا کام کرنے سے ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تالے لگا دیے گئے, دروازے بند کر دیے گئے, اور وہ گناہ کی دعوت دی. انہوں نے گناہ کو دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ بھاگنے لگے, حالانکہ رستہ بند ہے, دروازہ بند ہے. ہاں, دروازہ بند ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرا دروازے تک جانا یہ میری ذمہ داری ہے, آگے اللہ کا کام ہے. اس لیے بھاگ کر دروازے تک پہنچے, دروازے تک پہنچتے چلے گئے, تالے ٹوٹتے چلے گئے, دروازے کھلتے چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی. یہ سکھایا گیا تمہارے جتنا تمہارے اندر ہے اتنا کرو, اتنا کرو, جتنا قدم بڑھا سکتے ہیں وہاں تک بڑھاؤ. یہ نہ سمجھو کہ مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. دین پر چلنا بڑا آسان ہے, بڑے بشرط ہے کہ چلنے والا ہو, چلنے والا. یہ نفس اور شیطان ہمیں بڑھاتا ہے, وہ بڑا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. دین پر عمل تو ایسا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے, مزیدار ہو جاتی ہے. آپ کا گھر میں بیٹھنا مزیدار ہو جائے گا, والدین کے ساتھ بیٹھنا, میاں بیوی کا آپس میں بیٹھنا, بہن بھائیوں کا آپس میں بیٹھنا, یہ بھی مزیدار ہو جائے گا جب زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے. اور اللہ سے مانگنا, یا اللہ میں اس گناہوں کی دلدل میں ہوں, میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں, جب تک آپ کی رحمت نہ ہو میں نکل نہیں سکتا, اپنا فضل شامل حال فرما دے میں نکل جاؤں. قدم بڑھانا شروع کر دے, ایک گناہ چھوڑے, دو گناہ چھوڑے, تین گناہ چھوڑے, ایسا ایسا گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی. ایسا نہ کریں کہ گناہ چھوڑنا کے لیے تیار نہ ہو, اللہ کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں کرنا. اللہ کا در نہیں چھوڑنا, رب کی چوکھٹ نہیں چھوڑنی, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو نہیں چھوڑنا. بھلے 10 مرتبہ گناہ ہو جائے لیکن ہر مرتبہ رب کے در پر آ کر اللہ کو پکارنا. گناہ چھوٹے نہ چھوٹے, گناہ نہیں چھوٹ رہا تب بھی آؤ, اس لیے یہی وہ در ہے جہاں سے چھوٹنے والا ہے. اس پر آ کر مانگیں گے تو کام بنے گا. اللہ سے ہم جا کر کل یہ جھوٹ نہیں بول سکتے, یا اللہ میں نے گناہ چھوڑنے کی کوشش کی نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے تو نے مجھ سے مانگا تھا, مانگ کر تو دیکھتا, میرے در پر آ کر تو دیکھتا, مجھ سے آ کر آہوزاری تو کرتا, پھر دیکھتا میں تجھے کیسے اپنا بناتا. ہم نے عمل ہی نہیں کیا, قدم ہی نہیں بڑھایا. قدم تو بڑھائے, قدم بڑھا کر ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دے, جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رات کی تاریکی میں, سمندر کی تاریکی کے اندر انہوں نے مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم دوبارہ باہر نکلوایا کہ نہیں نکلوایا. اللہ کا اعلان ہے کہ جب بھی مسلمان مجھ سے اس طرح مانگتے رہیں گے میں ان ظلمتوں سے, تاریکیوں سے ان کو اسی طرح باہر نکالتا رہوں گا. جو کرتا رہے گا, جو مانگتا رہے گا.
اس میں گناہ نہیں چھوٹ رہا، اللہ کو بھی نہیں چھوٹنا. یہ گناہ لت ہے، جس طرح کہتے ہیں شراب کی لت لگ گئی، اس کو چھوڑ نہیں سکتا. حالانکہ چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں، جن کے دلوں میں مولا آ جائے تو وہ چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ گناہ لت ہے، نہیں چھوٹتی. اللہ کا در بھی نہیں چھوڑنا. میرے مرشد رحم اللہ حضرت حضرت میر صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی. تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. تم اللہ مولا کو نہ چھوڑو، در پر آتے رہو آتے رہو. ابھی ہمیں زندگی کا مزہ نہیں ملا، زندگی کا مزہ تب ملے گا جب زندگی میں مولا اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے، رب تعالیٰ دل میں آ جائے. اصل چیز یہ حاصل کرنے کی، اور اس لیے اللہ نے رمضان دی، اس لیے آخری عشرے میں ہے. آخری عشرے کی ان تمام تعطراتوں سے، ان اہم اوقات سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنے اللہ سے اللہ کو مانگ لیں. ایسا مانگ لیں کہ اللہ میری زندگی میں آپ رچ بس جائیں، قرآن کو رچا بسا دے، زندگی میں دین ایسا آ جائے کہ میں پھر اس سے دور بھی ہٹنا چاہوں دور نہ ہٹ سکوں. نماز کا عاشق بنا دے، دین کا عاشق بنا دے، ایسی محبت عطا فرما دے جو مجھے نمازوں کے وقت مسجد کی طرف کھینچ کر لے آئے، جو مجھے گناہوں سے دور کر دے. یہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور عطا فرمائے. اور ہم نے کوشش یہی کرنی، ہم نے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے بعد ہماری زندگی ضرور بدلے گی انشاءاللہ، اور عام دنوں کے اندر بھی اسی طرح ہم مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. مولا کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ محرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے. یا اللہ آپ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما لیجیے. یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، جذب فرما لیجیے. اس ماہ مبارک میں یا اللہ جو آخری عشرے کے جو بقیہ دن رہ گئے، ان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. طاق راتوں میں جاگنا نصیب فرما دے. ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے. لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق نصیب فرما دے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت یہاں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. جو ساتھی بیمار ہیں، جنہوں نے آج بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ ساتھی ڈاکٹر کو دکھانے گئے، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا. یا اللہ جس کا جو علاج ہو چکا ہے یا چل رہا ہے، سب کو اسی کے اندر شفا مکمل عطا فرما دیجیے. کسی کا محتاج نہ بنائیے، صرف اپنا محتاج رکھیے. مولا کریم الہ العالمین اور زیادہ اپنی نعمتیں عطا فرماتے رہیے. یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما. ہر قسم کی تکلیف مصیبت پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ گھریلو پریشانی سے، جسمانی پریشانی سے، یا اللہ رزق کی پریشانی سے، اولاد کی پریشانی سے، ہر ایک پریشانی سے سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کی اور ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.